اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 12 بہت ہی آسان ہے اور اس کے اندر 5 ٹوٹل الفاظ ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ویسے ان کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے صرف علامات کے ذریعے سمجھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ کلمات جو ہیں یہ کس لیے آتے ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو سبق تھا، سبق نمبر 11، اس کے اندر بھی ہم نے چند الفاظ پڑھے تھے، وہ بھی بہت ہی مختصر سبق تھا، اس میں بھی 2 الفاظ تھے۔ اور آج کے سبق کے اندر الفاظ 5 ہیں، لیکن یہ بہت آسان ہے، ان کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ عربی گرامر علامات کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو معلم القرآن کے بقیہ 11 اسباق ہیں، ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیسن آپ کو ان کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اور اس طرح اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ بھی الحمدللہ مکمل اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ 15 اسباق محنت کے ساتھ سمجھ کر اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ عربی گرامر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائیں گے، اور آپ ان کو اپلائی کر کے قرآن پاک کا ترجمہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی۔ یہ ٹوٹل 5 الفاظ ہیں، قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ ان کا استعمال جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب الفاظ 2 کلمات یا 2 جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر اکیلے کی پڑھتے ہیں کہ الذی کا کیا معنی ہے۔ الذی یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بارش اتارتا ہے۔ تو یہاں پہ وَهُوَ الَّذِي یعنی ایک رابطہ اس کے ساتھ اس کو ملا رہا ہے کہ وہ ذات جو کیا کرتی ہے، بارش نازل کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بارش نازل کرنے والی ذات کس کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ اتبعوا النور الذی انزل معہ، پیروی کرو اس نور کی جو اتارا گیا ہے اس کی طرف۔ الذین یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ مثالیں اس کی وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ الذی یہ لفظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے۔ پہلے جو تھے وہ مذکر کے لیے، اور یہ جو اللتی ہے یہ لفظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے۔ مثالیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر۔ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللاتی، اللائی یہ 2 الفاظ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ترجمہ عموماً وہ سب مؤنث کے لیے یہ جو استعمال کیے جاتے ہیں جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ مثالیں اس کی واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں۔ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دی اپنے ہاتھ۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا۔
تو یہاں پہ جو اللاتی ہے اور اللائی یہ دونوں لفظ جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ترجمہ ان کا وہ سب جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اللاتی ہے یہ واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو یا جس کیا جاتا ہے۔ الذین یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح الذی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق بہت ہی آسان ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ الذی واحد مذکر کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اس کے اندر تثنیہ نہیں ہے، تو اللاتی یہ واحد مونس کے لیے ہے، اللاتی اور اللائی یہ جو ہے یہ جمع کے لیے، یعنی پہلا واحد کے لیے، دوسرا جمع کے لیے، تیسرا واحد کے لیے، اور جو آخری دو ہیں یہ الفاظ جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، اور دوستوں باپ کے ساتھ آپ نے جتنے بھی لیسن ہیں ان کو شیئر کرنا ہے، اور خود بھی آپ نے ان پہ تھوڑی سی اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو عربی گرامر بہت جلد بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور عربی گرامر کے جو قواعد ہیں ان کو علامات کے ذریعے سمجھ لیں گے۔ اگر انشاءاللہ آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد عربی گرامر جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، اور یہ علامات کے ذریعے تو بالکل آسان اور بہت عام فہم انداز کے اندر آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سارے جتنے بھی اسباق آپ نے پڑھے ہوں گے، یا آگے جو 3 اسباق رہتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔